جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم غلام عباس کے ایک روایت سے ہٹ کر لکھے گئے افسانے دھنک کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ افسانہ انہوں نے عام روایت سے اور عام موضوع سے انحراف کرتے ہوئے اس زمانے میں لکھا تھا جب انسان چاند پر قدم رکھنے کی تیاریوں میں مصروف تھا، اور اس افسانے کی تخلیق کے 2 سال بعد انسان چاند پر قدم رکھ چکا تھا۔ ظاہری طور پر تو اس افسانے میں انسان کے چاند پر پہنچنے کو موضوع بنایا گیا ہے، مگر در حقیقت سیاسی پس منظر کا حامل یہ افسانہ پاکستان کے اندرونی قومی اور نظریاتی افراتفری اور انتشار کی جھلکیاں دکھاتا ہے۔ نئی دنیاؤں کی تلاش اور تسخیر انسانی فطرت میں ازل سے شامل ہے، مگر جب جدید دور کے علماء اور شدت پسند نظریات کے حامل لوگ انسان کو سائنس کے بلبوتے پر تسخیر کائنات میں مصروف دیکھتے ہیں اور کوئی حیرت انگیز کارنامہ انجام دیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اسے قیامت کے قریب ہونے کی نشانی قرار دیتے ہیں۔ افسانے کا کردار آدم خان جب چاند پر قدم رکھ کر اپنے وطن کا جھنڈا بلند کرتا ہے تو اس منظر کو دیکھنے والے دم سادھے بے چین لوگ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، گلے ملتے ہیں، جشن کا سا سماں ہوتا ہے۔ مگر ابھی جشن جاری ہی ہوتا ہے کہ شدت پسند علماء نے، مولویوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چاند، سورج، ستارے، آسمان خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، اور انسان کا ان نشانیوں پر قدم رکھنا شریعت کے خلاف ہے۔ تو افسانے سے ایک اقتباس سماعت کیجیے۔ ابھی سپیدہ سحر نمودار نہیں ہوا تھا، کراچی سے سینکڑوں میل دور ایک قصبے کی چھوٹی سی مسجد میں ایک ملا صاحب نماز فجر کے بعد نمازیوں سے کہہ رہے تھے، ابھی ابھی میں نے ٹرانسسٹر پر یہ اعلان سنا ہے کہ پاکستان کا کوئی مردود شخص چاند پر پہنچ گیا ہے، خدا اس کو غارت کرے۔ برادران اسلام، صریح کفر ہے کہ جن اشیاء پر مشیت ایزدی نے اسرار و رموز کے حجاب ڈال رکھے ہیں انہیں سائنس اور نام نہاد ترقی کے نام پر بے نقاب کیا جائے۔ تو اس اقتباس سے غلام عباس نے ہمارے دور کے شدت پسند نظریات رکھنے والے لوگوں کی ذہنیت کو اجاگر کیا ہے، اور ان ملاؤں نے بالآخر عوام کے مذہبی جذبات کو ابھار کر جلسے جلوسوں پر لوگوں کو اکسایا، ہڑتالیں ہوئیں، گرفتاریاں ہوئیں، بے گناہ لوگ مارے گئے، اور آخر کار فوج نے نظام کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ اس کافر حکومت کو ختم کر کے یہاں پہ ایک شریعت کے مطابق حکومت لائی جائے، الیکشن کرائے جائیں۔ چنانچہ یہی فرقہ پرست لوگ الگ الگ انتخابی نشان بنانے میں مصروف ہو گئے اور ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ ہر فرقے کا ایک الگ نشان تھا، کوئی سبز پوش، کوئی سرخ پوش، کوئی نیلا پوش اور کوئی پیلا پوش۔ سبز پوش پارٹی سے ایک امیر چنا گیا اور باقی تمام پارٹیوں سے ایک ایک بندہ مجلس شورا کے لیے جو ہے وہ منتخب کیا گیا۔ ایک اقتباس سماعت کیجیے۔ اس طرح ایک تو ان کی اشک شوئی ہو جائے گی، دوسرے وہ ملک میں فتنہ فساد پھیلانے سے باز رہیں گے۔ امیر نے کہا، الگ الگ رنگ بجائے خود کچھ زیادہ وقت نہیں رکھتے، لیکن یہی رنگ یکجا ہو جاتے ہیں تو دیکھو کیسی خوبصورت دھنک بن جاتی ہے۔ تو درج بالا جو اقتباسات ہیں ان سے دراصل غلام عباس نے ان علماء کی ذہنیت کو اجاگر کیا ہے کہ ان کو اکٹھا کرنے سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ آپس میں فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے سے بچ جائیں گے۔ تو غلام عباس نے دراصل دھنک کے تناظر میں ملکی سیاسی عدم استحکام اور قومی یکجہتی کے فقدان کو موضوع بنایا ہے، کیونکہ دھنک جتنی بھی دیر تک قائم رہے بالآخر رنگ بکھیر کر ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے علماء کیونکہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کا اتحاد جو ہے وہ غیر فطری ہے۔ ہمارے مذہبی انتہا پسند تنگ نظری، فسادات اور نفرت کی آگ میں ملک کو جلا دیتے ہیں۔ پورے کے پورے ملک، شہر، بڑی بڑی عمارتیں جل کر خاکستر ہو جاتی ہیں، اور پھر انہی عمارتوں کو دیکھنے کے لیے، جلے ہوئے قصبوں کو، جلے ہوئے شہروں کو دیکھنے کے لیے جب لوگ آتے ہیں
تو وہ سوال کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ کون سی عمارت تھی۔ اس طرح افسانے کے اختتام پر دکھایا گیا ہے کہ کچھ غیر ملکی سیاح پاکستان آتے ہیں اور وہ اس مقام پر جاتے ہیں جہاں پہ کبھی ایک ہوٹل ہوا کرتا تھا، اور وہ پوچھتے ہیں تو ایک اقتباس جو ہے وہ سماعت کیجیے۔ صاحب، یہی وہ جگہ ہے جہاں غنیم کے حملے سے پہلے ہوٹل موئنجو دڑو ہوا کرتا تھا، جس کی 71 منزلیں تھیں، اور جہاں پہلی مرتبہ پاکستانی خلا پیما نے چاند سے ریڈیو پر پیغام بھیجا تھا۔ تو اقبال نے ایک شعر میں کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو غلام عباس نے اس شعر کو افسانے میں نقل کیا ہے اور دراصل یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مذہب کبھی بھی انسان کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، بلکہ مذہب تو خود انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور فنی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس افسانے کا کوئی تاثر جو ہے وہ قاری پہ قائم نہیں ہوتا۔ بڑی عام سی سادہ زبان، عام فہم انداز، بعض مکالمے بڑے پھیکے سے بے رنگ سے محسوس ہوتے ہیں، اور اس افسانے کو پڑھ کر یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ غلام عباس اگر عام روایت سے، عام موضوع سے ہٹ کر افسانہ لکھنے کی کوشش کریں تو وہ اس فنی معراج کو نہیں پہنچتے، اس تاثیر کا حامل افسانہ نہیں لکھ پاتے جو کہ ان کا جو ہے وہ ایک درہ امتیاز سمجھا جاتا ہے۔ شکریہ۔